نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں فروز و موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوگی سرکار دو جہاں. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب مت چھیڑو، بالکل ٹھیک ہے. زیادہ تقریر نہیں کرنی تھی، 2 گھنٹے تقریر کرنی. ایک مولانا صاحب نے 2 گھنٹے تقریر کی، سارا مجمع چلا گیا، 2 ہی بندے بیٹھے. مولانا صاحب کہنے لگے سب کا ایمان کچا ہے، پکا ایمان تو ان دونوں کا ہے. وہ دونوں کہنے لگے مولانا کچے پکے کی بات نہیں ہے، یہ مائک والا ہے اور میں منڈپ والا ہوں. وہ پیچھے کھڑے بنگلہ دیش والے اندر آ جاؤ. زیادہ وقت نہیں دوں گا، جلسوں میں لمبی تقریر نہیں ہوتی. میں بھی جانتا ہوں آپ کو پلاؤ کا انتظار ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اللہ جنتی پلاؤ کھلائے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی دولت عطا فرمائی. بڑا خوبصورت پروگرام بچوں نے پیش کیا. مولانا زکریا صاحب، مولانا بشیر صاحب، اساتذہ کرام کی محنتوں کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرمائے. اللہ ان بچوں کے مستقبل کو تابناک بنائے. اللہ ان کے فیوچر کو روشن بنائے. اللہ میرا آپ کا ایمان مضبوط بنائے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغاہ ہو. دنیا کا سب سے بڑا آج ہماری ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے
ہم مالدار اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس زیادہ پراپرٹی ہو، جس کے پاس زیادہ دولت ہو۔ مصطفیٰ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، رب العالمین کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان کا نور ہو، اور دنیا کا سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہو۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایمان دولت کی وجہ سے نہیں ملتا، حکومت کی وجہ سے نہیں ملتا، سونے چاندی کی وجہ سے نہیں ملتا، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اگر ایمان دولت کی وجہ سے ملتا، ہارون کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان حکومت کی وجہ سے ملتا، فرعون کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان دولت کی وجہ سے ملتا، اگر ایمان حکومت کی وجہ سے ملتا، نمرود شداد کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان رشتہ داری کی وجہ سے ملتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ اگر ایمان خونی رشتے کی وجہ سے ملتا، میرے نبی کا سگا چچا ابو طالب کبھی بے ایمان نہ مرتا۔ ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، نبی کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر کرو اللہ نے میرے آپ کو ایمان دیا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کیسا ایمان تھا؟ راجستھان کی کوٹڑی میں اکیلے آ کر بیٹھے، اللہ کا نام بلند کیا، لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بٹھائی۔ جب ان کا انتقال ہوا، اجمیر کی گلی سے ان کا جنازہ نکلا، 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا۔ ہم تو مسجدوں میں جا کے منٹیں گنتے، ہم سے تو رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا جاتا، تراویح میں قرآن سنا نہیں جاتا۔ 2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب تو 2 گھنٹے بھی ناکافی ہے، 10 گھنٹے ناکافی ہے، 16 گھنٹے انٹرنیٹ چلانے کا ٹائم ہے۔ سال گزر جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایمانی کمزوری ہے۔ ہمارے نبی نے اس ایمان کلمے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او مکے کے سرداروں، او مکے کے نوابوں، او مکے کے چودھریوں، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کو معبود سمجھ لو، مجھ محمد کو اس کا محبوب سمجھ لو۔ یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب اتنا کہنا تھا، دوست دشمن بن گیا، سارا ماحول اجنبی بن گیا، اپنے پرائے بن گئے، محبت والے دل نفرتوں سے بھر گئے، شفقت والی نظروں میں بغض کے شعلے برپا ہو گئے۔ میرے نبی کو کاہن کہاں گیا، مجنون کہاں گیا، دیوانہ کہاں گیا، گڑے کھودے گئے، ہڈیاں ماری گئی، پشتے نازو پہ اوجڑیاں رکھی گئی۔ جن صحابہ کرام نے ساتھ دیا، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلال حبشی کی داستان کون بھول سکتا ہے؟
کتنا مارا گیا تھا. خباب بن ارت کی داستان کون بھول سکتا ہے؟ آج سے صحابہ کے نام پسند نہیں کرتے. اگر نام بتا دو نا، فون کرتے مولانا بیٹے کی ولادت ہوئی، اچھا نام بتا دو. ہم صحابہ کے نام بتاتے تو مولانا یہ نہیں کوئی ایسا بتاؤ بالکل اینٹک ہو، کسی کا بھی نہ ہو. میں کہتا ہوں ابلیس، نمرود، قارون، شداد. جس کے یہاں لڑکا نہ ہوتا نا، لڑکا نہ ہوتا ہو، صرف لڑکیاں ہی ہو، لڑکا نہ ہوتا ہو، وہ نیت کر لے انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا تو محمد نام رکھوں گا، اللہ اسی نیت سے لڑکا دے دے گا. اللہ کا نام کروڑ مرتبہ لے لو، لب نہیں ملتے. ہمارے نبی کا نام دیکھو محمد کو، لب مل گئے سمجھ لو رب مل گیا، رب مل گیا سمجھ لو سب مل گیا. نغمے ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمے ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا. اس طرف نگاہ ڈالو بلند و بالا ہے نام ان کا. محشر میں گنہگاروں کے لیے، محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے. دامن تو بڑی شے ہے، ہم کو تو نام تمہارا کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سفارش کون کرے گا؟ بولو زور سے. آمینہ کا لال. ہم سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. سفارش کر دو، جنت کا مسافر بنا دو. آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے تو اللہ نے منع کیا تھا وہ پھل کھایا تھا، اگر اللہ نے مجھے ہی پوچھ لیا وہ دانا منع کیا پھر بھی چبا لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ ایک کام کرو، جاؤ سارے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے. ہم سارے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کہاں آپ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف دیا تھا، سفارش کرا دو، جنت کا مسافر بنا دو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مشکات شریف میں ہے میں نے وہ قبطی کو مکہ مارا تھا وہ مر گیا تھا، اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ ایک کام کرو سارے چلے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ خلیل اللہ ہے. ہم سارے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کہاں سفارش کرا دو، جنت میں داخلہ دلوا دو. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تو 3 جھوٹ بولے ہیں، وہ جھوٹ نہیں تھا توڑیا تھا، اگر اللہ نے یہ بھی پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ ایک کام کرو سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. ہم سارے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سفارش کرا دو، جنت کا مسافر بنا دو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کسی اور کے پاس تو نہیں بھیجتا ہوں اور ادھر ادھر جاؤ بھی نہیں، جاؤ سیدھے محمد کے پاس چلے جاؤ. ہم سارے آئیں گے آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، عبد المطلب کے پوتے، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. ہمارا نبی ہمیں کسی اور کے پاس نہ بھیجے گا، اللہ کے دربار میں ہمارے نبی جائیں گے، سجدہ فرمائیں گے. مشکات شریف میں ہے اللہ فرمائے گا میرے حبیب انگلی پھیرنا تیرا کام ہوگا، جنت لکھ دینا میرا کام ہوگا. اسی نبی کی تو امت ہے. اسی موبائل نے سماج کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیا. اسی نبی کی تو امت ہے. گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی، حرام کھائے بغیر نیند نہیں آتی، بیاج کے پیسے اٹھائے بغیر سکون نہیں ملتا. اسی نبی کی تو امت ہے. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں نا وہ تمنا کرتا ہے کاش آنکھیں ہوتی قرآن دیکھتا. جن کے پاس کان نہیں ہے نا وہ تمنا کرتے ہیں کاش کانوں کی سنوائی ہوتی قرآن سنتا جان سنتا. جن کے پاس گویا ہی نہیں ہے وہ آرزو رکھتے کاش زبان میں طاقت ہوتی قرآن پڑھتا. ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی نبی کے سینے پہ اترنے والا قرآن طاقتوں کی زینت بنا ہوا ہے. آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے، یہ آنکھیں کالج کے گیٹ پر کھڑے کھڑے کتنے نوجوان وحشی نظروں سے لوگوں کی بہنوں کو دیکھتے. آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے، 2 بجے تک ننگا ناچ چلتا ہے، 2 بجے تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ چلتی ہے. کان دیے تھے قرآن سننے، یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے. زبان دی تھی قرآن پڑھنے، یہ زبان غیبت چغلی کی نظر ہو گئی.
اٹھاؤ داستان صحابہ کی، اس کلمے کے پیچھے ہمارے نبی نے صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا تھا بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا کوئی، کرفیو لگا دیا، کرفیو، نو انٹری، اونچی آواز میں کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا، اونچی آواز میں کوئی کلمے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے مشکل ترین حالات کے اندر ہمارے نبی نے اپنے مشکل کشا کو پکارا۔ بولو زور سے، ہمارا مشکل کشا کون؟ بولو زور سے، اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ ڈگری بنانے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا کون؟ بولو زور سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میرا اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ، جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، میرا اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتا ہے ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز سے میری قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ فرماتا ہے کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دین کو رات میں داخل کرنے والا، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا، وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے کون ہے بندوں کو بے حساب رزق دینے والا۔ اور حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے جتنے مر گئے وہ بھی، جتنے زندہ ہے وہ بھی، قیامت تک جتنے آئیں گے وہ بھی، بڑے گراؤنڈ کے اندر، بڑے اسٹیڈیم کے اندر ساروں کو جمع کر دیا جائے، میرے اللہ کی طرف سے اجازت دے دی جائے، مانگو جس کو جو مانگنا ہے مانگو۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ پورا دبئی دے دے، یا اللہ پورا لندن دے دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ پورا گجرات دے دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ پورا، یا اللہ پوری دنیا کی، یا اللہ پوری دنیا کی دولت دے دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، میں عطا کرتا جاؤں گا، مانگنے والے ختم ہو جائیں گے، مجھے میری کبریائی کی قسم میرے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ خدا موجود گلشن میں وہی ہے ویرانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں، وہ کر سکتا ہے جو چاہے، وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو بدل ڈالے شیخا کو گلستانوں میں، گداؤں کو شہنشاہ یتیموں کو نبی کر دے، کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، کہا ایک چھٹان شہد دو، آدمی سے کہا پورا مشکیزہ دے دو، آدمی کہنے لگا چھٹان شہد مانگا ہے، تھوڑا مانگا ہے، پیارا مانگا ہے، اب پورا مشکیزہ دینے کا حکم فرما رہے، کہا یہ اپنی طلب کا مانگ رہا ہے، میں اپنی سخاوت کا دے رہا ہوں۔ جس رب نے علی کو اتنا سخی بنایا وہ رب کتنا بڑا سخی ہوتا ہے۔ ایسے مشکل ترین حالات کے اندر ہمارے نبی نے کس کو پکارا؟ اپنے مشکل کشا کو پکارا۔ تہجد کا وقت ہے، غلاف کعبہ ہاتھوں میں، آسمان کی طرف دیکھا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام الہ العالمین۔ مکے کے اندر دو سردار ہے، مکے کے اندر دو نواب ہے، مکے کے اندر دو چودھری ہیں، دونوں میں سے ایک کو میری جولی میں ڈال دے، تیرے اسلام کی شان بڑھ جائیں گی۔ میرے اللہ نے ثابت کر دیا ہو میرے محبوب، مانگنا تیرا کام ہوگا، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا میرا کام ہوگا۔ خدا سے مانگ جو بھی مانگنا ہے، اے اکبر یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دنیا والے سے مانگو نا تو احسان جتلاتا ہے دے کر، اتنے تو دیتے نہیں ہے، دوسرے دن کہتے ہیں یہ کل پیسے لینے آیا تھا۔ تو ہمارے رب
ہمارے رب کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ فرماتا ہے جب بھی تیرے دل میں میری یاد آئے، بھارے لگانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، کوٹھری میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جھولی پھیلانا تیرا کام ہوگا، تیری خالی جھولی کو بھر دینا میرا کام ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگو، میرا اللہ مانگنے سے بڑا خوش ہوتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے اس کے نام پر دو، دینے والا اللہ ہے، تم اس کے نام پر دو گے نا۔ رمضان میں کتنے ایسے ہیں زکات نہیں دیتے، کتنے ایسے جو زکات دینے کی کنڈیشن میں وہ خود زکات کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ کی دہلیز پر ایک خادمہ سے پوچھا کھانا کتنا کا؟ 3-4 روٹیاں ہے۔ مہمان آئے 4-5، تو خادمہ سے کہا کہ مہمان کو روٹیاں پیش کر دو۔ خادمہ کہنے لگی ہم بھی تو بھوکے ہیں، 4-5 مہمان ہیں، تو کہاں دے دو، میں کہتی ہوں دے دو، مہمان کو دے دو۔ مہمان کو روٹی کھلائی، تھوڑی دیر کے بعد مہمان کھا کر چلے گئے، پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کنڈا کھٹکھٹایا، روٹی ایک ہی تھی، ایک ہی روٹی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مزید انتظام کر کے مہمان کا پیٹ بھرا جائے، ایک ہی روٹی وہ بھی پیش کر دی، خود بھوکے ہیں۔ کسی نے کنڈا کھٹکھٹایا، کہا من دخل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کھولا گیا تو ایک خادم تھا جو کسی بادشاہ کی طرف سے آیا، تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تھال تھا جس پر ایک رومال ڈھکا ہوا تھا، کہا میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہاں روٹیاں ہے۔ کہا کتنی ہے؟ کہاں 7۔ کہا یہ میری نہیں ہو سکتی، کسی اور جگہ بھیجا ہوگا، تو غلطی سے یہاں آ گیا، اس کو باہر کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آیا، اس نے کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ کہا میں بولا بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ وہاں پوچھا کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے بادشاہ نے روٹی بھجوائی۔ کہا کتنی ہے؟ کہا 8۔ کہا یہ میری نہیں ہو سکتی، کسی اور جگہ بھیجا ہوگا، تو غلطی سے یہاں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے پوچھا تو کیا لے کے آیا؟ کہا بادشاہ نے آپ کو ہدیے میں بھیجا ہے۔ کہا کتنی ہے؟ کہا 10۔ کہا یہ ہماری ہے۔ تو خادمہ کہنے لگی پہلے تو بھی تو کہتے تھے یہ آپ کی ہے۔ کہا نہیں، میرے اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے نام پر 1-2 میں 10 بنا کر کے دوں گا۔ پہلے تھی 7، پھر تھی 8، میں اس کی بندی تبھی وصول کروں گی جب میرا اللہ 10 بنا کر کے دے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ چلاتے تھے، سال میں جتنے طلبا کی گنجائش تھی وہ تعداد پوری مکمل ہو گئی۔ ایک لڑکا آیا، بچہ آ کے رونے لگا، مولانا مجھے آپ کے مدرسے میں پڑھنا ہے۔ کہا بیٹا جتنوں کا میں کھلا سکتا ہوں وہ تعداد پوری ہو گئی ہے، اب میں تو ایک داخلہ بھی آگے گنجائش نہیں ہے۔ مسجد کے گیٹ پر کھڑا رو رہا ہے، ایک رئیس مالدار وہاں سے گزرا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے لیکن وہاں انتظام نہیں ہے۔ کہا میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں نے نیت کی ہے میں نے کسی کو 40 دن کھلانا ہے، یا 40 دن کا انتظام تو تیرا میں کر دوں گا، بعد میں تو دیکھ لینا۔ جب 40 دن ختم ہونے آئے مسجد میں گیا، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگا، تو کسی طالب علم نے دیکھ لیا دعا مانگتے، تو حضرت تھانوی کے پاس جا کے کہنے لگا حضرت جی دعا پہ ایسے مانگ رہا ہے، لگتا ہے ضرور کسی کا نمبر لگ جائے گا۔ رباش عذاب پر مدفوع بالاسباب لو اقسم علی اللہ لا برہ، بخاری میں رمضان میں آئے نا کتنے پراگندہ بال، حالت غیر ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، تمہاری دہلیز پر آئے نا انہیں دھکا نہ دو، انہیں دو، یا اللہ کے نام پر قسم اٹھا دینا، اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں حلوائی کی دکان کے پاس سے گزر رہے، تو دکان والا کہنے لگا بوڑھے میاں تشریف رکھیے، دودھ پلاتا ہوں گرم گرم چھواروں والا، وہاں چل اللہ تیرا بھلا کرے۔ دودھ پلایا، پھر بوڑھے میاں وہاں سے بابا جی چل پڑے۔ وہاں آگے پوائنٹ پر ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ موسم کا لطف اٹھا رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہلکی سی بولا باندھی چل رہی تھی، تو بوڑھے میاں کے لکڑی کے پچھڑاؤ سے کچھ کیچڑ کے چھینٹے اڑے اور معشوقہ اس کی معشوقہ کے قیمتی لباس کو جا لگے۔ اس کے عاشق کو بڑا غصہ آیا، اٹھا اور بوڑھے میاں کو بابا جی کو زور سے تھپڑ مار دیا، غریب بنے پھرتے وہ چلنے کی تمیز نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ تو بابا جی مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔
بابا جی آگے چلے گئے. پھر جب ان کی گفتگو پوری ہوئی، یہ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، وہ اس کی معشوقہ کا پاؤں پھسلا تو دھڑم سے نیچے گری، اس کی پیچھے والی نفس پھٹ گئی، وہیں وہ فوت ہو گئی. تو اس کے عاشق نے شور مچایا، ضرور اس بابا نے بددعا دی. وہ اتنی دیر میں 2-3 گلی آگے نکل گئے تھے تو لوگ پکڑ کے لے آئے. کہاں فقیر بنے پھرتے ہو، اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے، ایک جان ضائع کر دی، بددعا دے دی. کہا میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی. کہا ضرور آپ نے بددعا دی ہے، تبھی تو یہ ہوا ہے تو وہ فوت ہو گئی. کہا اصل میں نے کوئی بددعا نہیں دی، مسئلہ یہ ہے کہ یاروں کی لڑائی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے لکڑی کے پچھڑاؤ سے کیچڑ کے چھینٹے اڑے، اس کی معشوقہ کے قیمتی لباس پہ لگے، اس کے عاشق کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ ہے. ڈائریکٹ کنیکشن ان کا رب سے ہوتا ہے. چندے والوں کو گالیاں دیتے، تمہیں نہیں پتا یہ کسی مدرسے میں ہدایہ پڑھاتے، کسی مدرسے میں مشکات پڑھاتے، کسی مدرسے میں بخاری پڑھاتے. میں نے مغرب کی نماز کے بعد ایک سفیر سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں مسجد جانا ہے. آنند شہر کی بات ہے، فلاں مسجد جانا ہے، مجھے وہاں چھوڑ دے. پھر میں جب بائک چلا رہا تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ذرا تیز ہنکائیے. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا مجھے ڈر ہے کہیں میری عشاء کا تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. میں نے کہا ابھی تو دیر ہے. کہا نہیں، مجھے یہاں کا وقت معلوم نہیں مساجد کا، لیکن میں تحدید کی نعمت کے طور پر مولانا آپ کو بتلا رہا ہوں، آج 455ویں نماز ہے، میری تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی. ایک دو فراڈ مل گئے نا، ہم ساروں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. شکر کرو اپنا زکات کا پیسہ لینے کے لیے وہ ہماری دہلیز پر آ کے لے جاتے ہیں. کتنے لوگ بدتمیزی کرتے، کتنے لوگ گالیاں دیتے، کتنے لوگ ایسے سوال کرتے جن کے مزاج کے بالکل خلاف ہوتے، برداشت کرتے تو دین کے نوکر ہے، انہیں مدارس چلانے ہوتے. خدا سے مانگ جو بھی مانگنا ہے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد. کہاں الہ العالمین؟ مکے کے اندر 2 نواب ہے، 2 چودھری ہے، دونوں میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، میرے اسلام کی شان بڑھ جائیں گی. میرے اللہ نے ثابت کر دیا مانگنا تیرا کام ہوگا، دینا مجھ خدا کا کام ہوگا. میرے اللہ نے ثابت کر دیا وہ میرے حبیب ابو جہل نہ آئے گا، یہ مردہ ہے، یہ رنجیدہ ہے، یہ لعین ہے، یہ بے دین ہے. میں عمر کو لاؤں گا، استقبال کراؤں گا، نعرے تکبیر بلند کراؤں گا، اس کی بیٹی کو نبی کے گھر میں بساؤں گا، امت کی ماں بناؤں گا، اس کے ہاتھوں 900 بڑی مسجدیں بنواؤں گا، 4000 چھوٹی مسجدیں بنواؤں گا، 1036 شہروں کو اس کے ہاتھوں فتح کراؤں گا. میں عمر کو لاؤں گا، کعبہ کا دروازہ اس سے کھلواؤں گا، 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران بناؤں گا. اور میرے حبیب پھر مدینے کے اندر شہادت کی موت دے کر محمد تیرے روضے کے اندر قیامت تک سلاؤں گا. ابو جہل نہیں آئے گا، وہ مردہ ہے، وہ لعین ہے، وہ بے دین ہے. میں عمر کو لاؤں گا. ادھر ابو جہل نے بھی میٹنگ بلا لی. کہاں گھر گھر میں محمد کا قرآن پہنچ رہا ہے، کوئی ہے جو نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کر دے، میں 100 اونٹ نقد انعام دوں گا. عمر بولے کہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر. کوئی کھڑا نہ ہوا، ارے کون ہوئے؟ عمر. عمر بولے کہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سر پانی اسلام کا لا کر. سارے کہنے لگے عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے کہا عمر تو ہی کر سکتا ہے نا، چلنا تیرا کام ہوگا، میری رحمت کی چادر میں چھپا دینا میرا کام ہوگا. عمر چل، محمد کی دعا تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے. اجابت کا سہارا، انابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہاتھ میں گھوڑا، ایک ہاتھ میں تلوار، ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں. راستے میں نائم ابن عبداللہ ملے. کہاں عمر تیور بدلے ہوئے ہیں، ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. کہاں آج اريد ان اقتل محمد، میں محمد کو قتل کرنے کا ارادہ
سکتا ہوں، کہاں قصور کیا ہے، خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے۔ عمر کہنے لگے اتنا میٹھا قرآن پڑھتا ہے، بیوی سن لے خاوند کی نہیں، خاوند سن لے بیوی کا نہیں، باپ سن لے بیٹے کا نہیں، بیٹا سن لے باپ کا نہیں۔ آج قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، آج کے بعد مدینے میں مکے میں کوئی قرآن ہی نہ پڑھے گا۔ نہیں، ابن عبداللہ کہنے لگے در مصطفیٰ پہ بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن فاطمہ کی دہلیز پہ چلا جا، وہ بھی ان کی زلفوں کا غلام بن چکی ہے۔ تو میں نہیں مانتا، کہاں جاؤ جا کے دیکھ لو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خطاب کی دہلیز پر آئے، قرآن کریم کا نغمہ کانوں میں پڑا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ۔ قرآن سننا تھا، دیر ہو گئے، شقاوت نکل گئی، سعادت آ گئی، کفر نکل گیا، اسلام آ گیا۔ بہن کے قدموں میں ایسے گرے جیسے پکا ہوا پھل درخت سے گر پڑتا ہے۔ تدبیر اور تقدیر میں جنگ چل رہی ہے، تدبیر ہے 100 اونٹ لینے کی۔ پہلے بہن کو پیٹا مارا، بہت کچھ کیا، بعد میں فاطمہ کا بھی ایمان دیکھا اور رویے میں اتنی تبدیلی دیکھ بہن کہاں سے آ گئی۔ کہاں یہ جو دل میں ایمان ہے نا، مصطفیٰ کی غلامی ہے، اس نے بولنے پہ مجبور کیا ہے۔ فاطمہ کو بھی بہت مارا تھا، بہنوں کو بھی پیٹا تھا۔ 100 اونٹ، اور ادھر اللہ کہتا ہے تقدیر کیا کہتی ہے، ارے جانے والے ذرا ہوش میں چل، تو قاتل بننے کے لیے جا رہا ہے، میں تیرے سر پہ خلافت ثانیہ کا تاج سجا دوں گا۔ جانے والے ذرا ہوش میں چل، تو قاتل بننے کے لیے جا رہا ہے، میں تجھے 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران بناؤں گا، تیرے دور حکومت میں شیر اور بکری کو ایک ہی نالے سے پانی پلاؤں گا، میں تجھے سسر مصطفیٰ بنا دوں گا، میں تجھے داماد علی بنا دوں گا، تراویح کی 20 رکعت تیری خواہش پہ شروع کرا دوں گا، محمد کو جنت میں تیرا محل دکھاؤں گا۔ جانے والے ذرا ہوش میں چل، تو قاتل بننے کے لیے جا رہا ہے، میں تیری قبر ہی محمد کے روضے میں بنا دوں گا۔ اب بہن میں لے چل، کہاں لے چلو، کہاں مجھے وہاں لے چل جس کا وضوحا والا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لو جنت واجب۔ بہن مجھے لے چل، کہاں لے چلو، ہم مجھے وہاں لے چل جن کی مٹھی میں کینکر بھی کلمہ پڑتی ہے، جو درخت کو اشارہ کرتے جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی دائے ارقم میں ہے، عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہے، دراروں سے حمزہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، اور عمر کے اسلام لانے کے 3 دن پہلے امیر حمزہ مسلمان ہوئے تھے، اور حمزہ کو اللہ نے ایسا رعب دیا تھا، کافر عورتیں اپنے بچوں کو حمزہ کے نام سے بلاتی تھی، سو جا ورنہ حمزہ آ جائے گا۔ آج پہ کہتے ہیں سو جا ورنہ بلی آ جائے گی، سو جا ورنہ کتا آ جائے گا، یا اتنا کہہ دیں گے سو جا ورنہ بھی مول صاحب آ جائے گا۔ مول صاحب کا تو نام سن کر بچے سو ہی جاتے، اتنا ڈرا دیا۔ ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو علماء ہے نا مکتب پڑھاتے، یہ تمہارے بچوں کے مربی ہے، تربیت کرتے۔ میں ماؤں سے کہوں گا تمہارے گھر کے کتنے کام، بچہ 2 گھنٹے پڑھتا ہے، 22 گھنٹے بچہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ بچہ جب بھی طوفان کرے گا نا، ماں کہیں گی مصعب کو فون کرو، بچہ خاموش۔ پھر طوفان کرے گا، غلط کام کرے گا، مصعب کو فون کرو، بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ جتنا تمہارے بچوں کو تمہارا شوہر نہیں سنبھالتا، اس سے کہیں گنا اچھا یہ استاد سنبھالتے۔ آگے والا پوائنٹ نہیں کہوں گا کہ ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، کیونکہ اس ٹاپک پر بہت کچھ ہو چکا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ ہی سمجھے، ان کی آپ نہیں بھی دیں گے تو بھی کفالت کرنے والا تو اللہ ہے۔ تمہارے بچوں کا، تمہاری بیویوں کا، تمہاری ماؤں کا آدھا ٹینشن بلکہ 75% ٹینشن یہ علماء ہی ختم کر دیتے۔ آپ جانتے ہیں، ارے باپ بھی کہتا ہے بیٹے سے، ارے ملزا میرا بیٹا بڑا بگڑ گیا، آپ ذرا سمجھا دینا۔ چلو ہم دنیا میں آئے، کان میں اذان کس نے دی، بولو زور سے، مولانا صاحب۔ ہم جائیں گے، جنازہ کون پڑھائے گا، مولانا صاحب۔ کیا لے جائیں گے دنیا سے، کچھ بھی نہیں۔ چلو تمہارا جتنا پراپرٹی، جائیداد، زمین، پلاٹ جتنا بھی ہے تقسیم کرنا ہے، وراثت میں ہے، کون آئے گا تقسیم کرنے کا، مولانا صاحب۔ مولانا کا کیا حال ہے، بڑی بیماری آ جائے نا، اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں لے سکتے۔ کتنے
علماء صرف تنخواہ کی تنگی کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں. اتنے سالوں سے پڑھا رہے گا 15 سال, اتنے سالوں سے پڑھا رہے گا 20 سال, اتنی تنخواہ ہے کہاں 6,500. ارے غلط ذہنیت بنی ہوئی, ملک کے پیسوں میں بہت برکت ہوتی ہے. تیرے 40 لے جا, ان کے 4 لے جا, تیرا 40 ان کو دے دے, تیرا ان کا 4 کو لے جا. امیر حمزہ 3 دن پہلے مسلمان ہوئے, دراروں سے دیکھا ننگی تلوار لے کر عمر آ رہے. حمزہ چھینائے, مالک یا حمزہ, مالک یا حمزہ. اللہ کے نبی نے پوچھا مالک یا حمزہ, حمزہ کیا ہوگا؟ ہاں عمر آ رہا ہے, ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا, ایک ہاتھ میں کوڑا ہے, ایک ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. کہاں دروازے بلا بن کے آ رہا ہے. حمزہ کہنے لگے لگتا ہے بلا بن کے آ رہا ہے. کام گھبراؤ نہیں, دروازہ کھول دو, بلا بن کے نہیں آ رہا, محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے. شکار کے لیے نکلے تھے, خود شکار ہو گئے, طالب دیدار ہو گئے, محمد کے وفادار ہو گئے, خدمت نبی میں جانے کو تیار ہو گئے. قرآن کی طاقت تھی, چند آیتیں سنی, ان کی دل کی دنیا بدل گئی. 6,666 آیتیں میرے تمہارے دروازے پہ دھکے کھاتی پھرتی ہے. قرآن پہ عمل کون کرتا ہے؟ اللہ کی قسم, قرآن وہ انقلابی کتاب ہے, اس کے دروازے پر چور آیا چوکیدار بن گیا, رہزن تھا رہبر بن گیا, لٹیرا تھا محافظ بن گیا, رحم دل ظالم تھے رحم دل بن گئے, جو ہرجائی تھے یکجائی بن گئے, جو بدکار تھے جو فسادی تھے وہ تہجد گزار سب سے زندہ دار بن گئے. مسجد کو گئے نمازی بن گئے, اچھا قرآن پڑھا قاری بن گئے, قرآن کے مطابق فیصلہ کیا قاضی بن گئے, کعبہ دیکھا حاجی بن گئے, محمد کو دیکھا صحابی بن گئے. یہ قرآن کی طاقت تھی, انقلابی کتاب. بولو زور سے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے رمضان میں, بولو انشاءاللہ. ارے بولو زور سے انشاءاللہ پڑھیں گے نا, ایک بھی آیت نہیں چھوڑیں گے, تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ. تو اس قصہ مختصر, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.